السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ میں عید کے حوالے سے چند جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا دن ہوتا ہے کہ جس دن وہ زیب و زینت اختیار کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے اس زیب و زینت کے ساتھ، تزئین و آرائش کے ساتھ نکلتے ہیں۔ یہ ایسی انسان کی فطرت کے ساتھ چمٹی ہوئی عادت ہے کہ جو کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان خوشی چاہتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے تہوار اور عید کا معاملہ رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں کے باشندے دو تہوار منایا کرتے تھے، کہا جاتا ہے وہ نوروز اور مہرجان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا یہ جو تم 2 دن مناتے ہو یہ کیا ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان سے بہتر 2 دنوں سے ان دنوں کو بدل دیا ہے، اور وہ 2 بہتر دن کون سے ہیں؟ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں جو عید ہوتی ہے وہ اس دین کے دینی شعائر کے اظہار کا بنیادی دن ہوتا ہے۔ دین اسلام نے 2 عیدیں متعین کی، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تھے تو جاتے ہوئے دوسرا راستہ اپناتے، اور جب دوبارہ عیدگاہ سے اپنے گھر تشریف لے جاتے تو وہ راستہ نہ اپناتے جو پہلے اپنایا تھا، بلکہ دوسرے راستے سے اپنے گھر لوٹا کرتے تھے۔ اس کی کئی ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ہر گلی کے اندر عید کی جو تکبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا بیان، کلمہ توحید کا بیان، یہ ہر گلی کے اندر گونجے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ جاتے ہوئے اور عیدگاہ سے واپس آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب عیدگاہ میں بیٹھا کرتے تھے تو عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے تک بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی یہ سنت تھی۔ حتیٰ کہ عیدگاہ کے اندر جب بیٹھے ہوتے تو اس وقت بھی جب تک امام مصلی پر نہ آتا تھا صحابہ کرام بھی بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے راستوں میں تفریق، یعنی جاتے ہوئے الگ راستے کو اپنانا اور واپس لوٹتے ہوئے الگ راستے کو اپنانا، یہ سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہر گلی کے اندر جب مسلمان گزریں عیدگاہ جانے کے لیے اور عیدگاہ سے واپس پلٹنے کے لیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی تحمید اور کلمہ توحید کی صدائیں بلند ہو، یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کے دن مسلمانوں کے عید کا دن ہے، اور مسلمانوں کا بنیادی جو دینی شعائر ہے عقیدہ توحید، اس کا بھرپور اس دن پرچار ہو۔ اور یہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں، بلکہ آپ کسی بھی مذہب کے مذہبی تہوار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہی معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندو مت کے اندر ایک تہوار منایا جاتا ہے سالانہ دیوالی۔ اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ مختلف کتابوں میں مختلف آراء اور مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو بھگوان کا 7واں اوتار ہے، جو ہندو مت کا مزعومہ خدا ہے، خدا کو وہ مانتے ہیں کہ یہ 3 مورتیوں سے مل کر بنتا ہے۔ تریمورتی کا عقیدہ یہ عیسائیوں نے بھی ہندو مت سے یا پھر قدیم مشرکی جو مذاہب تھے ان سے اخذ کیا۔ تریمورتی کا عقیدہ کیا ہے؟ تریمورتی 3 مورتیوں سے مل کر ایک خدا بنتا ہے، اور ان 3 مورتیوں میں ایک ہے وشنو کا 7واں اوتار ہے رام۔ یہ رام اپنے گھر والوں سے جدا ہو گیا، جلا وطن کر دیا گیا،
اپنی بیوی سے جدا ہو گیا۔ رام کی بیوی سیتا ہے، اس کا بھائی لکشمن۔ جب رام اپنی بیوی، اپنے گھر والے اور اپنی رعایا سے جدا ہو گیا، 14 سال کی جلا وطنی کے بعد دوبارہ جب اپنے گھر لوٹا تو اس کے گھر والوں نے اور اس کی رعایا نے اپنے اس حکمران کا استقبال کیا، وہ اس انداز سے کیا کہ گھر گھر چراغاں کیا گیا، گلیوں کو سجایا گیا اور جگہ جگہ دیپ جلائے گئے۔ وہیں سے اس کا نام دیپ والی پڑا اور بعد میں یہ دیوالی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دیوالی کا تہوار ہے یہ بھگوان کے 7ویں اوتار کے استقبال میں منایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لکشمی دیوی کی پوجا اس دن کی جاتی ہے، اور وہ دیوی جو ہے وہ کاروبار میں برکت دیتی ہے، گویا کہ برکت کی لکشمی ہے، برکت کی دیوتا ہے، تو اس کی پرستش، اس کی پوجا کی جائے گی تو سارا سال کاروبار میں برکت ہوگی۔ آپ یہاں پر غور کیجئے کہ اس دن ہندو مت کے ماننے والے ہنود اپنے مذہبی شعائر کا بھرپور اظہار جگہ جگہ چراغاں اور جگہ جگہ قندیلیں جلا کر اور جگہ جگہ چراغ جلا کر کرتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ کسی بھی مذہب کا تہوار جو مذہبی ہو اس میں مذہبی شعائر کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح پوری دنیا کے اندر سال کے آخری مہینے میں دسمبر میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے دنیا کرسمس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کرسمس کیا ہے؟ یہ مذہب عیسائیت کا ایک بڑا تہوار ہے۔ اس کی بنیاد بھی مشرکانہ ہے۔ جس طرح ہم نے کہا، ہم نے یہ بات واضح کی، ہم نے یہ بات آپ کو سمجھائی کہ ہر مذہب کا جو تہوار ہوتا ہے اس میں مذہبی شعائر کا اظہار ہوتا ہے۔ عیسائیت اس تہوار کو مناتی ہے اس لیے کہ ان کے نظریے کے مطابق اس دن معاذ اللہ سیدنا مسیح علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے نزدیک خدا کی اولاد ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے۔ لہذا ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ دن کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ دراصل باطل عقیدہ ہے، اور قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید فرمائی۔ سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، ساری کائنات اس کی نیاز مند ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں۔ چہ جائے کہ ہم کہہ بیٹھیں کہ خدا 3 اقانیم سے مل کر بنتا ہے، اور ایک اقنوم روح القدس ہے، معاذ اللہ، اور ایک اقنوم بیٹا ہے جو مسیح کی صورت میں مجسم ہو کر زمین پر آ گیا۔ یہ انتہائی رذیل اور گندا عقیدہ ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت کو غصہ دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو پکارنے والا اور اللہ کے غیظ و غضب کو بلانے والا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ ایک ایسی ذات کے ساتھ جو یکتا اور بے مثال ذات ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں، انسان کہے کہ اس خدا نے بیٹا جنا ہے اور اس خدا کی اولاد ہے، یا پھر اس خدا کی طرف کسی اولاد کی جو انسان ہو نسبت کرے اور کہے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا۔ یہ ایسا نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، کہ اس گندے عقیدے کی وجہ سے شاید کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے۔ یہ اتنا برا اور رذیل عقیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اولاد کا دعویٰ کہ معاذ اللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک۔
ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ بات اس کے لائق نہیں ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ بات اس کے لائق نہیں ہے، یعنی اسے نہیں چاہیے کہ وہ مجھے گالی دے۔ اللہ رب العزت کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو گالی دینا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے بندہ اللہ کی اولاد کو ثابت کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اکیلا ہوں، میں کسی کا باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں، ہاں ساری کائنات اس اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس عقیدے کی تردید فرمائی، قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے، اور خود بائبل کے اندر بھی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک اکیلے الہ کو ماننے والے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی یہی تعلیم دی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، البتہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا کہ انہوں نے کہا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہی خدا ہے، معاذ اللہ۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کفر کیا کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، یعنی جو تثلیث کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت تین کا تیسرا ہے، دو اقنوم مزید ہیں جو اللہ کی ذات کو معاذ اللہ پورا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کفری عقیدے کو ماننے والے کفار ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہم جب کسی مذہبی تہوار کو مناتے ہیں تو اس قوم کی مشابہت کو برلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر عیسائیت کے مذہبی تہوار کرسمس کو مناتا ہے یا اس میں کسی طرح بھی شرکت کرتا ہے، ان کو تحائف دیتا ہے، ان سے تحائف لیتا ہے، ان کی عید میں جا کر شریک ہوتا ہے، تو ایسا بندہ اس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ گویا اس نے مشابہت اختیار کر کے اپنے آپ کو اس قوم میں گنوا دیا اور اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لیا۔ یہ ایک طرح کی ڈانٹ ہے۔ ہم سب کو ایسے تمام اعمال سے جو کفار کی مشابہت پر مبنی ہوں بالکل دور رہنا چاہیے۔ قرآن کریم بھی ہمیں غیروں کے مذہبی تہوار میں شرکت سے روکتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی جہاں پر عباد الرحمن کا تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے والذین لا یشہدون الزور۔ عباد الرحمن کون ہے؟ وہ جو زور میں شرکت نہیں کرتا، جھوٹ میں شرکت نہیں کرتا۔ اس سے مراد اکثر مفسرین نے مذہبی تہوار جو غیروں کے ہوتے ہیں، خصوصاً یہود و نصارہ کے مذہبی تہوار، یہی مراد لیا ہے۔ تو مانا اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے وہ ہیں جو کفار کے مذہبی تہواروں میں شرکت نہیں کرتے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق میں ذکر کیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں مشرکین کے عبادت گاہوں میں، اہل کتاب کی عبادت گاہوں میں ان کے عید کے دن داخل نہ ہوا کرو، اس لیے کہ ان کی عید کے دن ان پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے۔ وہی بات تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بندہ دعوت دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں من بنا ببلاد الاعاجم، جو کوئی بندہ کفار کے شہروں میں رہتا ہے، ان کے ممالک میں رہتا ہے، فصنع نیروزہم ومہرجانہم، اور ان کے مذہبی تہواروں کو مناتا ہے، نوروز کو مناتا ہے یا مہرجان کو مناتا ہے، ایسا بندہ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس نے اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کی، تو اس کا حشر ان کفار ہی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ بھی ایک طرح کی ڈانٹ ہے اور ایک طرح کی تنبیہ ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کفار کی عیدوں میں شرکت کرنا یہ انتہائی ہلاکت خیز عمل ہے۔ ایک موحد یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے اس کے عقیدے پر اسے کمپرومائز کرنا پڑے کفار کی عیدوں میں شرکت کے لیے؟ ایک مسلمان کیسے مان سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو یکتا اور بے مثال ذات ہے اس کی کوئی اولاد ہو؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کسی بھی اعتبار سے تھوڑی سی بھی شرکت ان مذہبی تہواروں کے اندر علماء کے نزدیک، شریعت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔
اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔